السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس کا موضوع ہے ہر دعا آپ کی قبول ہو جائیں گی اگر آپ صرف 3 عمل کر لیں۔ محترم ناظرین، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی دربار میں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں کہ ہم دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں، ہم ان شرائط کے مطابق دعا نہیں کرتے۔ اگر ہم دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری ہر دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے وہ شرائط کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی شرط کہ انسان حلال کھائے اور حرام سے اجتناب کرے۔ اگر انسان حلال کو اپناتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کوئی بھی دعا کرتا ہے، انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان حرام کو اختیار کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان خانہ کعبہ میں بھی اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنین کو کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین نے جو پاکیزہ اور حلال روزیاں تمہیں دی ہیں ان روزیوں کو کھاؤ۔ ان دونوں آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل، کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یا رب کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام سے کی گئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ حضرات، اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس انسان کی صفت بیان کی وہ ساری چیزیں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ ایک انسان جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے بال جب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے حجاج کرام جب جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح انسان جب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور انسان جب دعا کرتے ہوئے یا رب بھی کہتا ہے، صفت ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کی دعا قبول کر لی جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ ان سارے اسباب کو لے کر کے بھی اگر انسان دعا کرے گا اور وہ انسان حرام کھائے گا، حرام پیے گا، حرام پہنے گا اور اسی طریقے سے اس کی پرورش حرام سے کی جائے گی، اگرچہ دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے انسان کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ انسان کو حلال کھانا چاہیے اور حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز،
انسان جب بھی دعا کرے خلوص نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ دعا کرے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں یہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور قبول کر لی جائیں گی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اور اس حال میں مانگو کہ تمہیں مکمل یقین ہو کہ جس چیز کا سوال تم اللہ رب العالمین سے کر رہے ہو وہ چیز اللہ رب العالمین تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تم کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کرو، مانگو، اللہ رب العالمین وہ چیز تمہیں ضرور دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غافل اور لاپرواہ ہی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو ایسے انسان کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے دعا کر رہا ہے لیکن اس کا دھیان دکان پر ہے، مارکیٹ پر ہے، بازار میں ہے، ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان کامل یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں یہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ انسان جب بھی کوئی دعا کرے کامل یقین کے ساتھ کرے کہ یہ دعا ضرور قبول کر لی جائیں گی۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کہ انسان فرائض کا اہتمام کرے اور اسی طرح کبائر سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے انسان ان چیزوں کو لازم پکڑے، انسان ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے انسان اجتناب کرے، جیسے چوری ہے، ڈکیتی ہے، زناکاری ہے، چغل خوری ہے، اور اسی طرح جو بھی کبیرہ گناہ ہے ان تمام گناہوں سے انسان اجتناب کرے۔ جب انسان فرائض کا اہتمام کرے گا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا تو ایسی صورت میں انسان کی ہوئی دعا قبول کر لی جائیں گی۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے 3 چیزوں کو جانا کہ اگر انسان حلال کھاتا ہے اور حرام سے اجتناب کرتا ہے اس انسان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ انسان حلال کھانے کے ساتھ ساتھ جب کامل یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس انسان کی بھی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز کہ کامل یقین کے ساتھ ساتھ جب انسان فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے اور اسی طرح جو کبیرہ گناہ ہے ان سے اجتناب کرتا ہے تو ایسی صورت میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے ساری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں انہی 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔